incometax.gov.in. دنیا بھر میں پہچان پانے والے ایک تاریخ دان اور ادیب ہیں پروفیسر مشیر الحسن. ملک کے بٹوارے، فرقہ پرستی اور جنوبی ایشیا میں اسلام کی تاریخ پر پروفیسر حسن نے کئی کتابیں لکھی ہیں. پروفیسر مشیر الحسن آج ہمارے روبرو. مشیر، آپ نے 1 2 3 4 میرے خیال میں آپ نے اتنی کتابیں لکھی کہ آپ کو خود اگر میں ایک دم سے نہیں، آپ کو خود یاد نہیں کتنی لکھی. آپ نے کتنی کتابیں لکھی؟ میں نے کافی کتابیں لکھی ہیں. نمبر بولو. اب مجھے نمبر تو یاد نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے کم 25 کتابیں چھپی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی 4-5 پبلشرز ہیں. جب تم نے پہلی نوکری کی تو جناب عالی آپ کو کئی ہزار روپے مہینے پہ؟ ارے ہم کو 225 یا 235 روپے ملتے تھے. دہلی یونیورسٹی کے ایک کالج میں پڑھاتا تھا، اور اس کے بعد میرے خیال سے 2-3 سال بعد وہ رقم جو ہے اسی میں کافی ہاؤس، اسی میں ریمبل ہوا کرتا تھا. ریمبل بھی دوستوں کے ساتھ جاتے تھے، موٹر سائیکل بھی خواتین یا صرف حضرات؟ نہیں، خواتین. میں تو مکسڈ کالج میں پڑھاتا تھا جس میں لیڈی ٹیچرز بھی تھیں. اور میں تو خیر 19 سال یا 20 سال کا تھا جب میں نے پڑھانا شروع کیا، تو میری دوستی بہت سے اسٹوڈنٹس سے بھی اپنے تھی. 9 عمری میں آپ جامعہ کے اندر داخل ہوئے اور آپ وہاں پروفیسر رہے، پرو وائس چانسلر رہے، پھر آپ وائس چانسلر ہوئے، اور اس کے بعد آپ وہاں کا بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. کیا ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ جامعہ سے آپ کا نکلنا غالب کے یہ مصرع اس کو ڈسکرائب کرتا ہے؟ کوشش تو لوگوں نے بہت کی. انہوں نے بہت سی انکوائریز میرے خلاف کرنے کی کوشش کی. انہوں نے ایک میسیج یونیورسٹی میں ایسا دیا کہ جس میں لوگ مجھ سے، جس کا مجھے بڑا رنج ہے، لوگوں نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا. یہاں تک کہ لوگ ٹیلی فون جو ہے وہ مجھے کرنے سے ڈرتے تھے. مجھ سے کیا خطرہ تھا، مجھ سے کیا ڈر تھا، یہ ایک ایسا سوال ہے جو جس کا جواب ملنا ناممکن ہے. ایک سوال کا اور جواب آپ دیں. کیا ضروری ہے کہ یہ مائنورٹی کیریکٹر کی یونیورسٹیز جو ہیں، کیا ان کا مائنورٹی کیریکٹر رہے؟ اس کی کیا ہندوستان میں ضرورت ہے؟ کیونکہ وہ مس انڈرسٹینڈ بھی کی جا سکتی ہیں. جامعہ میں مائنورٹی کیریکٹر آیا، اس مائنورٹی کیریکٹر سے کوئی فائدہ تو ہوا نہیں. یہ اگر آپ عام لوگوں سے جامعہ میں پوچھیں تو وہ یہی جواب دیں گے. تو یہ ایک ایسا ریٹرک ہے جو کچھ مسلمان سیاستداں جن کا یونیورسٹی سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے، لیکن جو ان تمام ایشوز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ان ٹوکنزم میں سے ایک ہے. یہ ٹوکنزم ہے. یہ وہی ٹوکنزم ہے، لیکن یہ ٹوکنزم تو ایکسپوز ہو گئی ہے نا. ٹوکنزم تو ایکسپوز ہو گئی ہے، لیکن جس طریقے سے جامعہ ترقی کر رہی تھی اور اس کی بین الاقوامی ایک حیثیت بن گئی تھی، وہ سب ختم ہو گئی ہے. جامعہ جو ہے وہ ادارہ نہیں رہا جس کو ڈاکٹر انصاری یا ڈاکٹر ذاکر حسین یا کے ایم اشرف یا ان تمام لوگوں نے جس کو نرس کیا، نرچر کیا، اور جامعہ کے ایک مقام حاصل ہوا. مشیر، آپ کی ہسٹریوگرافی میں اس میں پارٹیشن کا ایک بہت اوور پاورنگ پریزنس ہے. بالکل. اس کی وجہ بھی اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کے الفاظ میں سنوں.
میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیشن اور ہندوستان کی آزادی بھی ایک بہت واٹر شیڈ ہے. ہندوستان میں جس طرح سے گنگا جمنی تہذیب شروع ہوئی، ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں نے جس طرح سے کمپوزٹ کلچر کو صدیوں میں بڑھایا اور اس کو پروان چڑھایا، اور پھر ہمارا ایک ایسا جنگ آزادی آئی گاندھی جی کے لیڈرشپ کے تحت جو بنیادی طور پر سیکولر تھی، جو بنیادی طور پلورلسٹ ویلیوز کو، چاہے وہ سبھاش چندر بوس ہوں، چاہے سی آر داس ہوں، چاہے وہ گاندھی جی ہوں، چاہے وہ نہرو ہوں، سریندر ناتھ بینرجی ہوں، ان سب لوگوں نے ایک مولانا آزاد ہوں، ایک سیکولر نیشنلزم کی بنیاد رکھی اور اس کو آگے بڑھایا. پھر کیوں 1947 میں انہی لوگوں کا بٹوارا ہو گیا، انہی لوگوں کی جو پرسیپشنز تھے، انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کو ٹھیس پہنچی. ہم لوگ جب گنگا جمنی کی بات کرتے ہیں، یہ گنگا جمنی تہذیب کا اثر، یہ میرے خیال میں یہ علاقہ اودھ کا علاقے کو ہم لوگ زیادہ ایکسپینڈ کر کے، ہم تو گنگا جمنی شارٹ ہینڈ بن گیا. بہت ضروری ہے کہ وہ لیکن شارٹ ہینڈ کو، جہاں تک کہ یہ کمپوزٹ لیونگ کا تعلق ہے، یہ کمپوزٹ لیونگ جو ہے وہ کنٹری وائڈ فینومینا ہے، کشمیر سے لے کر کنیا کماری. آپ یہ مجھے بتائیں کہ 1807 سے پہلے ہندوستان میں ایک بھی کوئی فساد، ہندو مسلم فساد ہوا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اکبر اور اورنگزیب کی جو نوبیلٹی تھی اس میں راجپوت، مراٹھاز اور دوسرے ہندوز کا کیا پروپورشن تھا ریپرزنٹیشن میں؟ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مغل ایمپررز نے، جس میں شاہ جہاں، جہانگیر بھی شامل ہیں، انہوں نے کس پرکار سے مٹس کو، ٹیمپلز کو اور سنتس کو، سادھوز کو کس پرکار سے انہوں نے گرانٹس دیں. اسی طرح سے انہوں نے خواجہ صاحب اجمیری کو گرانٹس دیں. ان سب چیزوں کو ریمائنڈ کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر آپ ریمائنڈ نہیں کریں گے تو ایک دیش کا جو ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، انہیریٹنس جو ہے، وہ انہیریٹنس آپ کھو دیں گے. اور جب کوئی بھی دیش اپنا انہیریٹنس کھو دیتا ہے تو جو نیشن بلڈنگ کی پروجیکٹ ہے، وہ نیشن بلڈنگ پروجیکٹ غلط راستے پہ چل جاتا ہے. ہندوستان میں ایک ڈویژن ہے کہ ہم 200 سال کے بعد آزاد ہوئے ہیں یا ہم 1200 سال کے بعد آزاد ہوئے. ایز اے ہسٹورین آپ کی کیا رائے؟ جہاں تک کہ ٹرکش رول کا تعلق ہے یا واروں کا تعلق ہے یا مغل رول کا تعلق ہے، اس کو اس یارڈ سٹک سے ہم نہیں سمجھ سکتے. ٹرکس آئے، افغان آئے، سب لوگ آئے، اسی طرح سے آئے جیسے کشاناز آئے. تو کیا کشاناز کا اور کنشکا کا پیریڈ، جو کہ جس میں بہت خوبصورت چیزیں بنی اور کرافٹ بہت ڈیولپ، کیا اس کو بھی ہم باہر کے کلچر مانیں گے؟ تو آپ کیسے حد جو ہے وہ متعین کریں گے؟ اور خاص طور سے ٹرکش اور مغل پیریڈ کا جو پیریڈ ہے، وہ ہندوستان کی ہسٹری کا ایک بہت اہم پارٹ ہے. اس ہسٹری کو آپ نہ نکالیے، اس لیے کہ اس ہسٹری کو اگر آپ نکال دیں گے تو آپ یہ بتا ہی نہیں پائیں گے کہ کس طرح سے 700 سال 800 سال جو ہے وہ ہندوستان کا جو فیبرک ہے، وہ فیبرک کس طرح سے انٹیکٹ رہا، کیسے آپ کا ریونیو سسٹم جنریٹ ہوا، کیسے آپ کی سڑکیں بنی، کیسے آپ نے ٹریڈ کیا، اور ٹریڈ انٹرنل ٹریڈ نہیں بلکہ ایکسٹرنل ٹریڈ بھی ہوا، کیسے آپ نے نیویگیشن میں ترقی کی، کیسے آپ نے خوبصورت عمارتیں بنائیں اور اس میں اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اور ایسی عمارتیں بنائیں جس میں راجپوت اور مراٹھا اور فارسی، ایرانی اور عربی اور ٹرکش سب ایلیمنٹس کو. تو یہ ایک پورا سویلائزیشن ہے. اور لیکن جو سویلائزیشن ہے وہ اسلامی یا مسلم نہیں ہے، وہ سویلائزیشن ہندوستان کی تاریخ کا پارٹ ہے. اور اگر آپ اس کو نہیں ماننا چاہتے ہیں، اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو پھر آپ اپنے اوپر ایک بہت بڑا ایک طریقے سے ظلم کر رہے ہیں.
ہر ہسٹورین ایک کسی نہ کسی اسکول سے آتا ہے. آپ کو کس اسکول کا ہسٹورین ہم مانیں؟ میں اپنے آپ کو ایک لبرل ہسٹورین سمجھتا ہوں جو مختلف سکولز کی باتوں کو سمجھ کر کے اور ان کو پڑھ کر کے اور ان کو اپریشیٹ کر کے اپنی رائٹنگ پہ اس کو سنتھسائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہندوستان میں بنیادی طور پر 3 گروپس رہے ہیں. ایک تو شروع میں نیشنلسٹ ہسٹورینز تھے جو سیلیبریٹ کرتے تھے ہندوستان کی آزادی کو اور گاندھی جی کو اور دوسرے پرسنالٹیز کو. اس کے بعد مارکسسٹ جو ہسٹورینز تھے اس میں اینشنٹ انڈیا، میڈیول انڈیا اور ماڈرن انڈیا تینوں سیگمنٹس میں ان کا بڑا اثر تھا، بڑا پربھاؤ تھا. اور اس کے بعد یہ مارکسسٹ ہسٹورینز کا اثر کہاں سے آیا؟ ہندوستان میں جو مختلف ورگ ہیں، کلاسز ہیں، ان کے جو ٹینشنز یا کانفلکٹس یا ان کانٹرڈکشنز کو ابھارا اور لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی، اس لیے کہ عام زندگی میں بھی وہ ٹینشنز اور وہ کانٹرڈکشنز نظر آتے ہیں تو ان کو یہ بات اپیل کی. پھر مارکسسٹ ہسٹورینز نے میرے خیال سے غلط طریقے سے مذہب کا جو ہمارے سماج پر اثر سمجھا جاتا ہے اس کو بھی انہوں نے نہیں مانا اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح مذہب کا استعمال کیا جاتا ہے. مذہبی لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، سیاسی لوگ بھی سمجھتے ہیں. یہ بھی بات جو ہے وہ ہم لوگوں کے سمجھ مذہب میں آتی ہے. انہیرنٹلی ایک ایلیمنٹ نہیں ہے یہاں کی زندگی میں، بلکہ مذہب کا ہسٹوریکل پروسیس میں استعمال کیا جاتا ہے. اور وہ بھی ہم اپنی روزمرہ کی زندگی سے اور سیاست میں جو ہندوستان کی جس طرح کی سیاست ہوئی جس میں ملک کا بٹوارا بھی ایک بہت اہم واقعہ تھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کا استعمال کیا گیا. اور آخر میں سبالٹن جو ہسٹورینز آئے انہوں نے اس عام لوگوں کی جو گفتگو تھی یا ان کی بات تھی یا ان کا پروٹیسٹ تھا یا ان کا ڈیمونسٹریشنز تھے اس کو ایک دوسرا فارم دیا. انہوں نے اس کو کہا کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے. مشیر، ہسٹری کے معاملے میں دراصل وکٹرز نیریٹو رہ جاتا ہے کسی حد تک. اب ہم 200 سال انگریزوں کی ماتحتی میں ہم لوگ رہے اور آپ یہاں کے ہسٹورینز جو پڑھنے بھی گئے تو آکسفورڈ گئے، کیمبرج گئے، تو لہٰذا ایک پوائنٹ آف ویو جو کلونیل امپیریل پوائنٹ آف ویو تھا وہ جھلکنے لگا ان کی ہسٹریوگرافی میں. کیا ایسا ہے؟ بالکل ہے نا؟ بالکل صحیح ہے. لیکن اب پچھلے میں کہوں گا 20 سال سے 25 سال سے وکٹرز نیریٹو جو ہے وہ اس کی اہمیت اب نہیں رہی ہے، بلکہ ہم جو ہے اسپیکٹرم کے دوسرے سائڈ پہ پہنچ چکے ہیں. آج بدقسمتی یہ ہے کہ کلونیل نیریٹو جو ہے اتنا ایرریلیونٹ ہو گیا ہے کہ اب کلونیلزم کی کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے. اس قسم کی کانشسنس کو اگر آپ ختم کر دیں گے تو جو کلونیلزم کا بروٹلائزنگ ایکسپیرینس تھا اور ایکسپلوئٹیٹو ایکسپیرینس تھا اس کو پڑھنے کی، اس کو لوگوں کو ریمائنڈ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. کچھ ہسٹورینز ایسے بھی ہیں جن کو کہ الٹرا نیشنلسٹ کہیے، ان کا جو امیجنیشن ہے، ہسٹوریکل امیجنیشن، وہ جاتا ہے ریکارڈڈ ہسٹری سے پہلے. وہ اصل میں ہندوستان میں 19ویں شتابدی کے آخر سے یہ ہندو کانشسنس کا جو پورا کانسیپٹ جو سوامی دیانند سرسوتی نے اور وویکانند نے اور اس طرح کے مہان لوگوں نے دیا، اس کانشسنس کا یہ نتیجہ ہے کہ جو انٹیلیجنسیا ہے پنجاب کی اور مہاراشٹر کی اور گجرات کی، یہ انٹیلیجنسیا نے اپنے پاسٹ کو ڈسکور کرنے کی کوشش کی اور اس پاسٹ کی ڈسکوری میں ان کو بہت سی چیزیں نظر آئیں جس کو بعد میں انہوں نے بڑھا چڑھا کر کہا اور جس کو کرنل ٹاڈ نے اور ایلفنسٹن نے اور جارج کننگھم نے اور ونسٹن اسمتھ نے انہوں نے اس کو ایک معنی پہنایا. تو راجپوت شیولری کی بات ہوئی اور مراٹھاز کی خاص بریوری گیلنٹری کی بات، یہ ایسے متس تھے. اور اسی طرح سے سولجرز میں جاٹس کے یہ ایسے متس تھے جو انہوں نے انوینٹ کیے اور وہ متس بدقسمتی سے انٹرنلائز کر لیا
اور جاٹس اپنے کو سمجھنے لگے کہ ان میں کچھ خاص ایسی ان کے جین میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ہیں جو ہیں. اس میں انگریز کا کیا رول رہا؟ یہی تو انگریزی نے تو یہ امیج پرپیچویٹ کیا ہے. 1857 میں ایک ریوولٹ ہوا، اتنا بڑا ریوولٹ جس میں ہندو اور مسلمان نے شانہ بشانہ ایک لڑائی لڑی، اور اس کے بعد اس کو ہم بھول گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائی کو بہت زیادہ رومانٹیسائز کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت کو بھی ایگزیجریٹ کیا گیا ہے. یہ 1857 کا جو غدر تھا، یہ میوٹنی تھی یا ریبیلین تھا، وہ ایک تو اتنا وائڈ اسپریڈ تھا نہیں. اگر آپ اس زمانے کے کنٹمپریری اکاؤنٹس پڑھیں، جب غدر ہو رہا تھا، اس غدر کو دیکھا، چاہے وہ غالب ہوں، چاہے مولوی نذیر احمد ہوں، چاہے وہ مولوی نذیر ذکا اللہ ہوں، یہ سب لوگ، ان کا جو پرسیپشن ہے غدر کا وہ بالکل مختلف ہے. وہ غدر کو کچھ اینٹی کالونیل یا اینٹی برٹش موومنٹ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس غدر کو انہوں نے سول اسٹرائیو کہا اور کچھ ایسے لفظ استعمال کیے جو کہ میں ٹیلی ویژن پر استعمال نہیں کرتا ہوں، لیکن بنیادی طور پر یہ کہا کہ یہ شرر پسند لوگ ہیں. اس کے بھی کئی پرسیپشنز ہو سکتے ہیں. بالکل. بھائی آخر میں اگر سر سید کو نائٹ ہوڈ ملے گی اور بنکم چند چیٹرجی کو اسی قسم کا ایک ٹائٹل ملے گا، تو وہ ان پہ ایک انگریز کی چھاپ، انگریز کے اپروول کہیں نہ کہیں ان کو حاصل ہو گیا، اور انگریز کا اپروول جنہیں مل گیا، پھر وہ ہسٹری کو اسی نظریے سے دیکھنے لگتے ہیں، اسی طریقے سے اس کو ڈائریکٹ کرنے لگتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ بہت الطاف حسین حالی بھی اسی وہ نام ہے اسی میں. یہ بہت بڑے لوگ ہیں، یہ تو انٹلیکچوئل جائنٹس ہیں. ان کا یہ پرسنل ایجنڈا اس طرح کا نہیں تھا. انہوں نے بنیادی طور پر ایک بدلے ہوئے نظام کو دیکھا، انہوں نے اس چینج کو ویلکم کیا، اس ٹرانسفارمیشن کو ویلکم کیا، اور اسی لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ انگریز کا آنا بہتر ہے، بہتر ہے. اور یہ جو ایلیمنٹس ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں ان کی انڈرسٹینڈنگ سے بہت حد تک اتفاق کرتا ہوں. ہندوستان کے مسلمان کا سب سے بڑا، کیا یہ اس کی پرابلم نہیں ہے کہ انٹلیکچول ایلیٹ جو ایک زمانے میں اس کا سرمایہ تھی، وہ اب ختم ہو گئی ہے؟ ہاں بالکل، انٹلیکچوئل ایلیٹ تو اب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. ایسا کیوں ہوا؟ پارٹیشن کا ایک بہت بڑا جو نقصان ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ جو یو پی اور بہار میں خاص طور سے جو پروفیشنل ایلیٹس تھے وہ پاکستان چلے گئے، اور یہاں جو ہے وہ کچھ نہ بچا. جہاں پارٹیشن کا اثر کم تھا، جیسے کیرلا میں، جیسے کرناٹکا میں، اور چاہے کچھ حد تک گجرات میں، مہاراشٹر میں، تو یہاں ایک ایلیٹ ہے، چاہے وہ چھوٹی موٹی صحیح ہے. اور وہ ایلیٹ جو ہے وہ کلچرلی بھی انٹیگریٹڈ ہے اس علاقے سے، اور وہاں کی زبان سے اور وہاں کے رہن سہن سے. جو اصل مسئلہ ہے وہ مسئلہ یو پی اور بہار کا ہے، جہاں مسلمانوں کی، اور بہت حد تک بنگال کا، جہاں مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ہے. بنگال کا مسلمان ملا کی گرفت میں نہیں ہے. بنگال میں تو ملاؤں کا اثر بہت زبردست رہا، اور اسلامائزیشن کا جو پورا پروسیس بنگال میں ہوا، ایسٹ میں خاص طور سے، اس میں ملاؤں کا بہت بڑا رول رہا. کلرجی کا تو ہندوستان میں کہ مسلمانوں پر اثر جو ہے وہ 19ویں صدی کے آخر سے ہی ہے، بلکہ جب سے ہے، جب دارالعلوم دیوبند بنا اور لکھنؤ میں ندوۃ العلماء بنا، اور اس کی شاخیں جو ہیں پورے ہندوستان میں پھیل گئیں. تو اور یہ تمام لوگوں نے سیاست میں پورا حصہ لیا. خلافت کی پوری تحریک ہوئی جو کہ اتنی بھیانک تحریک تھی. پاکستان کی پوری ایک تحریک تھی، اس تحریک میں دیوبندی اور بریلوی اور یہ تمام لوگ شامل تھے. اور جو بھی موبلائزیشن ہوا پارٹیشن کے خلاف یا پارٹیشن کے فیور میں،
وہ موبلائزیشن ملاؤں ہی نے کیا گاؤں میں اور چھوٹے چھوٹے قصبات میں، اور قصبات کا پورا سٹرکچر کولیپس کر گیا ملاؤں کے انٹرونشن سے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صاحب ان کی گرفت سے بچ نہیں سکتے، آپ یہ بھی نہیں کہنا چاہتے ہیں وہ اینٹی ماڈرن ایلیمنٹ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں بہت سے سٹل ان کے انفلوئنسز ہیں، اور میرے خیال سے ان کا ایک اہم مشیر رول ہے۔ وہ تھنکنگ جو کہ تصوف سے ہندوستان میں آئی، وہ تھنکنگ جس سے کہ میر و غالب اور اقبال اور فیض اور جوش اور فراق اور یہ مجاز اور ترقی پسند، یہ تھنکنگ جو تھے، بھئی یہ بھی تو مسلمانی ہے نا، ان کے بڑے اثرات رہے ہیں۔ ان میں لبرل تھنکنگ بھی ہے، ان میں اینٹی کالونیل تھنکنگ بھی تھی۔ کہاں؟ اور پورا پارٹیشن کی مخالفت حسین احمد دیوبندی اور دیوبند کے زیادہ تر لوگوں نے، سوائے اشرف علی تھانوی اور شبیر احمد عثمانی کے، سب نے پارٹیشن کی بہت مخالفت کی۔ اور 1947 کے بعد حسین احمد مدنی اور مولوی کفایت اللہ اور تمام لوگوں نے ایک بڑا پازیٹیو رول ادا کیا انڈین نیشنلزم کو اور اسلامزم کو ریکنسائل کرنے کی۔ اور جماعت العلماء اور جماعت اسلامی دونوں ایسی جماعتیں تھیں جنہوں نے ایک نیا راستہ مسلمانوں کو دکھایا پارٹیشن کے بعد۔ 180 ملین مسلمان اس ملک میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کون سی دشا، کون سا رخ، کون سی لیڈرشپ انہوں نے دی ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ فائدے ہوئے؟ میں یہ سمجھتا، میں اس کو دوسری طرح سے جواب دوں کہ یہ مسلمان، ایک عام مسلمان جو ایک پرسو اپنا کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے، بزنس کرنا چاہتا ہے، یا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ان جماعتوں نے دے ہیو بین امپیڈمنٹس، کیا انہوں نے مسلمانوں کی مٹیریل پروگریس یا انٹلیکچول پروگریس کو روکنے کی کوشش کی ہے؟ اس کا جواب میرا یہ ہے کہ نہیں کی ہے۔ مشیر اگر یہ بیکورڈ نہ ہوتے تو ان مولوی صاحبان کا وہ اثر ان کے اوپر نہ ہوتا، وہ ان کی چنگل سے اب تک نکل چکے ہوتے۔ اب وہ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ چنگل سے نکلنے سے کیا معنی۔ اگر یہ جماعتیں مسلمانوں میں اسلام کی اور اسلام کی پازیٹیو ویلیوز کی کانشسنس پرووائڈ کر رہے ہیں، مذہبی دینیاتی کام یقیناً کریں، وہ تو بہت ضروری بھی ہے، لیکن پولیٹیکل سیاسی میدان میں جب مسلمان اترے گا تو میں تو ایک سوال اٹھتا ہے صاحب کہ ہندوستان میں لبرل مسلم لیڈرشپ کی کمی ہے۔ اگر مولانا آزاد لیڈر تھے، وہ نیشنل لیڈر تھے اور مسلمان بھی ان کا ساتھ دیتے تھے۔ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لبرل مسلم جو ہیں وہ رہے ہیں ہر طرح کی جماعتوں کے ساتھ، چاہے وہ بنگال میں سی پی ایم کا پورا آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑی کنسٹیٹوئنسی لبرل مسلمز کی تھی، اسی طرح نارتھ انڈیا میں ایک بہت بڑی کنسٹیٹوئنسی لبرل مسلمز کی ہے۔ تو لبرل مسلمز کوئی ہندوستان میں کوئی آل انڈیا مسلم لیگ تو ہے نہیں، ہندوستان میں مسلمانوں کی آل انڈیا کوئی جماعت تو ہے نہیں، جی، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے؟ تو مطلب ان کو انٹیگریٹڈ ہے with the larger political stream۔ اب اس کو آپ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مولوی اس کو آئسولیٹ کر کے پولرائزیشن لایا جائے، وہ ہو رہا ہے بدقسمتی اس میں نہیں، وہ ہو تو رہا ہے، لیکن اس میں رول ان حضرات کا بہت بڑا رہا۔ نہیں، ان کا بھی رول رہا ہے، ان کو بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، ان کو بھی اپنے کو ماڈرنائز کرنے کی، وہ سب باتیں اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں، لیکن یہ جو پکچر ایک عام آدمی کے ذہن میں ہے کہ یہ جو بھی گاؤن پہن رہا ہے، جو بھی عمامہ پہن رہا ہے، وہ بنیادی طور پر اینٹی ماڈرن ہے، اور وہ بنیادی طور پر ہندوستان کے انٹرسٹ کے ہت کے خلاف کام کر رہا ہے، یہ امیج جو ہے یہ بڑی خراب امیج ہے، اور اس امیج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کا مسلمان مشیر لبرلزم کی طرف، لبرل آئیڈیل کی طرف رجوع ہے
یا اس کے اندر اس وقت جو فضا ہے اس میں کوئی ایکسٹریمزم کا ایک پہلو کہیں دکھائی دیتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر ہندوستان کا مسلمان جو ہے وہ صوفیوں کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اور صوفیوں کا اثر بھی ہے، اور جو درگاہیں ہیں اس سے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے اور اپنی زندگی کو اسی طرح سے بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی لیے درگاہیں جو ہیں وہ اتنی اہمیت رکھتی ہیں ایک عام مسلمان کی زندگی میں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ لفظ ایکسٹریمزم کو تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ڈسکنٹینٹ اور ڈسسیٹسفیکشن ضرور ہے، اور جو ایک ایوریج شہری کو، مسلمان یا ہے شیعہ یا سنی ہے، بریلوی ہے یا وہابی ہے، اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن ایک ایوریج شہری کو جو حکومت سے جو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ امیدیں اس کو وہ نہیں ملی ہیں، اور اسی لیے ڈسکنٹینٹ ہے، اسی لیے لوگوں میں ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، اور جو ماڈرن اسٹیٹ ہے اس کا ایک بہت بنیادی ایک رسپانسبلٹی ہے، ڈیوٹی ہے، آبلیگیشن ہے کہ وہ ایسے ایلیمنٹ سے انگیج کرے اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان ڈیمانڈز کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کو فلفل کرنے کی کوشش کرے۔ ایک بات بتائیے، اتنی گہری اور اتنی گاڑھی باتیں آپ نے کر ڈالیں جو کہ اردو کے مزاج میں ایک چہل، ایک شرارت، ایک کھیل کود، ایک اللہ تعالیٰ سے بھی چھیڑ خانی جو کہ اقبال کے شکوہ اور جواب شکوہ میں ہے، میر کے ہاں بے پناہ ہے۔ اس لیے کہ یہی اسلامک سماج میں ایک ہمیشہ آرتھوڈاکسی کے خلاف جو ہے وہ ہمیشہ آواز اٹھائی گئی، جس کی وجہ سے صوفی جو سلسلے تھے ان سلسلوں نے بھی وہی ایک راستہ ہے، انہوں نے بھی ملاؤں کو بہت برا بھلا کہا، جس طرح سے ملاؤں نے صوفیوں کو برا بھلا کہا۔ اسی لیے حضرت نظام الدین اولیاء وغیرہ نے ملاؤں کے خلاف بہت کچھ باتیں کہیں۔ اقبال نے تو ایسے اشعار کہہ دیے ہیں کہ اگر میں پڑھوں تو مجھے لوگ باہر اینٹیں پھینکنے لگیں، میں آپ کو سناؤں گا نہیں۔ مثلاً یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزرو تلقے ازیرو چادر زہرا، اور یہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ اچھا، غالب کا شعر ہے، کل وہ جاتا تھا کہاں میں خانے کا غالب، کہاں میں خانے کا دروازہ اور کہاں باعث، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ تو یہ تو بہت اس طرح کے irreverence کا جو ایک ہے وہ تصوف سے آیا، اسٹرانگ ٹرینڈ ہے، تصوف۔ اسی لیے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں جو ہے بہت سے پلورلسٹ ویژنز ہیں۔ اتنی تمہاری زندگی کا سفر ہے، اس کو بہت ہی گہرے اور گاڑھے پہلوؤں پہ ہم نے نظر ڈالی، اس کی جو شاعرانہ پہلو ہیں ایک دن اس پر ضرور۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔